تو جادو اور جنات کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور جنات کی ایک قسم جہاں نیک جنات ہیں وہیں پر سرکش اور برے شیاطین بھی ہیں۔ تو گویا کہ جنوں اور انسانوں میں جو بھی سرکش ہے، جو بھی باغی اور نافرمان ہے، وہ دشمن ہے، وہ انبیاء کا بھی دشمن ہے، اور جو انبیاء کے وارث علماء ہیں وہ ان کا بھی دشمن ہے۔ کہ جس طرح کچھ جنات شیطان صفت ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں سے بھی کچھ شیطان جیسے آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے علم کے بل بوتے نافرمانیاں بھی کری جا رہے ہیں اور لوگوں کو حقیر بھی سمجھی جا رہے ہیں۔ شیطان انسان کو جو مختلف وار کرتا ہے مختلف طریقے سے، ان میں سے ایک جو اس کا حربہ آپ کہہ لیں، جو اس کا ہتھیار ہے، وہ وسوسہ ڈالنا ہے۔ سب سے پہلی اس کی دشمنی کا آدم علیہ السلام پر اور اماں جی حوا پر وار تھا، جو وہ کامیاب ہوا اور ان کو جنت سے نکالنے میں یہ اس کی سازش تھی، وہ کامیاب ہوئی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نہد اسٹوڈیو کے پروگرام جادو، جنات اور نظر بد کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں معروف روحانی معالج فضیلت الشیخ عبدالرحمن زاہد حفظہ اللہ موجود ہیں۔ ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں جادو کی، تو جادو اور جنات کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور جنات کی ایک قسم جہاں نیک جنات ہیں وہیں پر سرکش اور برے شیاطین بھی ہیں، جنات بھی ہیں جنہیں ہم شیاطین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ شیطان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن ہمیں شیطان کے تعلق سے کیا ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ شیطان کو انسان کا دشمن قرآن قرار دیتا ہے اور اس کو اپنا دشمن سمجھنے اور اس سے بچنے کی ہمیں تلقین کرتا ہے۔ تو میں شیخ صاحب سے سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ شیخ صاحب، شیطان جو ہے یہ جنات میں سے ہے، اور جنات جنت میں یعنی رہ رہے تھے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے۔ تو جب یہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس کے بعد جو سلسلہ ہوا، اور شیطان کی انسان کے ساتھ جو دشمنی تھی اس کا آغاز کیسے ہوا، اور وہ شیطان جن جو تھا وہ شیطان گویا کہ کہہ لیں کہ کیسے بن گیا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات تحریر کی ہے کہ جن اور انسان اور وہ چار پائے، ان میں جو سرکش اور ان میں جو نافرمان اور باغی ہے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ جیسے گھوڑا ایک سرکش ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نا اے شیطان، یا فلاں آدمی اس میں حرکات دیکھ کر انسان کہتا ہے کہ یہ تو شیطان ہے بھائی۔ جی، اسی طرح جب بچے کھیل کود کر رہے ہوں یا اس میں کئی ایسے جن کو دیکھ کر یار یہ تو شیطانوں کی طرح کام کر شرارتیں کر رہا ہے، اور کوئی بھی کام انسانوں میں یا جانوروں میں کوئی ایسی عادت سرکشی والی پائی جائے تو اس پر لفظ شیطان استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس بات کا تذکرہ بیان کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا وہ جنوں میں اور انسانوں میں۔ تو گویا کہ جنوں اور انسانوں میں جو بھی سرکش ہے، جو بھی باغی اور نافرمان ہے، وہ دشمن ہے، وہ انبیاء کا بھی دشمن ہے، اور جو انبیاء کے وارث علماء ہیں
وہ ان کا بھی دشمن ہے، جیسے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس کی دشمنی تھی، ویسے ہی آج بھی اس کی انسان کے ساتھ اور علماء کے ساتھ جو تعلق دین اسلام کے ساتھ رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ اور اس لیے اس کی شرارتیں اور اس کی بغاوتیں اور نافرمانیوں کی بنا پر اسے شیطان کہا گیا ہے۔ یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جس طرح کچھ جنات شیطان صفت ہوتے ہیں، جی جی، اسی طرح انسانوں میں سے بھی کچھ انسانوں میں سے شیطان بھی ہوتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اب دیکھیے کہ اللہ ذوالجلال نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ ذوالجلال نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا اللہ نے حکم دیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کیونکہ اللہ ذوالجلال کے جتنے بھی فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، ان کے بارے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی وہ ملائکہ تو تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا نا کہ وہ اللہ ذوالجلال کی نافرمانی کریں اور اس کے حکم کو نہ مانیں۔ تو چونکہ ملائکہ کو حکم تھا تو اس لیے اللہ ذوالجلال کا حکم سنتے ہی تمام فرشتوں کے بارے اللہ فرماتے ہیں فَسَجَدُوا، ان سبھی فرشتوں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے، کیونکہ یہ ان کی صفت میں ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کیا کرتے، اور نافرمانی تو ایک دور کی بات ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے یا ہم اس کو ٹال مٹول کر دیں گے۔ تو انسان کے ساتھ، چونکہ انسانوں کے ساتھ مخلوق حضرت انسان کے علاوہ بھی تو مخلوقات ہیں جن کو اللہ ذوالجلال نے پیدا کیا ہے، تو ان میں وہ شیاطین و جن جنہوں نے اللہ ذوالجلال کے اس حکم کو نہیں مانا اور انہوں نے سجدہ سے شیطان نے انکار کر دیا، جس کی بنا پر اللہ ذوالجلال نے اسے کہا کہ تو میرے دربار سے نکل جا، کیونکہ تو راندہ ہوا رجیم ہے، کیونکہ تو نے میرے حکم کو نہیں مانا۔ صحیح۔ تو اس لیے جب اللہ ذوالجلال کے اس حکم کو نہیں مانا تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ کس بنا پر تو، کن وجوہات پر تو اتنی جرت کی کہ میرا حکم نہیں مانا، جی جی، جبکہ تمہارے سامنے تمام فرشتوں نے میرا حکم مانا ہے۔ تو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں نے اس لیے اس کو نہیں سجدہ کیا یا تمہارا اللہ حکم نہیں مانا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ صحیح، بہتر اس لیے ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسے مٹی سے تو نے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے۔ یعنی تکبر آڑے آ گیا۔ تکبر آڑے آ گیا۔ اور دوسری بات ہے کہ اس نے اپنے علم پر تکبر اور مان کیا، جیسے آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے علم کے بل بوتے نافرمانیاں بھی کری جا رہے ہیں اور لوگوں کو حقیر بھی سمجھی جا رہے ہیں، اور اپنے علم پر مان کرتے ہوئے وہ تکبر کی دلدل میں اس طرح پھنس چکے ہیں جیسے آج سے پہلے ہمارا دشمن شیطان ابلیس پھنسا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا میں بہتر ہوں۔ تو یہ بات اپنی زبان سے کہنا میں، یہ تو اللہ ذوالجلال کو پسند ہی نہیں۔ صحیح، یہ جملہ، یہ کلمہ اللہ کو کسی صورت بھی پسند نہیں۔ اور میں تو یہاں تک کہ کہوں گا کہ اگر بالفرض کسی وقت، کسی ناگہانی وقت میں یا موقع پر اگر صحابی رسول کے دل میں بھی یہ لفظ اور جملہ آ چکا تو اللہ ذوالجلال نے وہاں بھی قبول نہیں کیا۔ جیسے کہ حنین میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اصحاب رسول اللہ تھے، آپ مجاہدین تھے، ان کی تعداد 12,000 تھی، اور حنین والوں کی تعداد
بوڑھے جوان اور بچے عورتیں ضعیف اور اس قسم کی ساری ٹوٹل تعداد ان کی 6000 تھی۔ اب یہاں دگنے لوگ تھے، مجاہد تھے اور لڑنا بھی جانتے تھے، تلواریں چلانا جانتے تھے، تیر چلانا جانتے تھے، لیکن ان کے دل میں آیا کہ آج ہم ان کو تو فوراً شکست دیں گے اور آج ہماری فتح ہے، چونکہ تعداد ہماری زیادہ ہے۔ تو جہاں میں آ گئی، یعنی اللہ پر بھروسے کی بجائے انسان اپنی ذات پر بھروسہ ذات کر پر لے، یا اپنے علم پر یا اپنے اعصاب پر یا اپنے ہنر پر یا اس طرح کہہ لو کہ اپنے ایک تجربے پر مان کرتا ہے، تو اللہ ذوالجلال کو یہ بات پسند نہیں۔ پھر دیکھا کائنات کے آنکھ نے کہ وہی 12,000 جو تھے وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے تھے، تو پھر اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمت اور کرم نوازی کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اصحاب رسول اللہ کو جو فتح نصیب فرمائی۔ تو اس لیے اس نے بھی مان اپنے علم پر اور اپنی برتری پر کرتے ہوئے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، جبکہ اللہ ذوالجلال نے جس کو بہتر بنایا، جس کو عرفہ بنایا، وہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان کو نکالا گیا جنت سے، تو یہاں سے پھر معاملہ شروع ہوا آدم علیہ السلام سے اس شیطان ابلیس کی عداوت کا۔ جی ہاں، دیکھو جب ایک مقابلہ بازی ہوتا ہے تو پھر مد مقابل دشمن ہے، تو وہ دشمن چاہتا ہے کہ میں اس کو زیر کروں کیونکہ وہ اس کا دشمن ہے اور وہ اس کا دشمن ہے۔ تو یہاں دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام یا ذریات آدم یہ ایک پلیٹ فارم پہ ہے اور شیطان دوسری طرف ہے۔ اب شیطان یہ سمجھتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد میری دشمن ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ انسان کیسے اس کا دشمن تھا؟ اللہ نے اسے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا، عزت دی اور فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کر لیا، اس کو بھی کہا، اور اس نے بجائے اس کے کہ اللہ کی بات کو مانتا، اس نے تکبر اور فخر اور غرور کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اب زیادتی تو اس کی ہے، نافرمانی تو اس نے کی ہے، اور دشمنی پر یہ اترا ہے کہ اب اس کی وجہ سے، حالانکہ اس نے اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے اللہ کے دربار سے راندہ گیا ہے، نہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے یا ابن آدم کی وجہ سے اس پر کوئی نہ تو اللہ نے لعنت کی ہے نہ اسے اپنے دربار سے نکالا ہے۔ نکالا تو اس لیے اس کی نالائکی اور کم علمی کی بنا پر کہ اس نے جو تکبر اور غرور اور فخر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو اللہ ذوالجلال نے کہا بہتر تو وہ جس کو میں بہتر کہوں، افضل تو وہ ہے، لہٰذا میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور ملائکہ سے سجدہ کروا رہا ہوں، تو لہٰذا آدم علیہ السلام بہتر ہیں۔ اب چونکہ دشمنی شروع ہوگی، آغاز ہو گیا، یعنی جنت کے اندر ہی اس نے آدم علیہ السلام سے ہی اپنی عداوت کا آغاز جو ہے وہ کر دیا۔ جی ہاں، اس نے آغاز کر دیا۔ اب اسی لیے تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے ایسا یعنی حربہ استعمال کیا، کوشش تھی کہ جیسے میں اللہ کے دربار سے راندہ گیا ہوں، اور اسی طرح کوشش اس کی تھی کہ میں اس کو بھی ذلیل کروں، اور اسی وجہ سے اس نے غلط قسمیں اٹھائیں، جھوٹی قسمیں اٹھائیں، اپنی حمایت کا، اپنی ہمدردی کا جو ہے اظہار کیا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، قسمیں اٹھائیں اللہ ذوالجلال کی، جھوٹی قسمیں اٹھا کر ایک باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اللہ نے جو درخت جس کا پھل کھانے سے تمہیں روکا ہے، اگر تم اس کا پھل کھا لیا تو پھر تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، ورنہ تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اور وہ آدم اور حوا علیہ السلام تو نہیں چاہتے تھے، اتنا پرسکون ماحول ہے اور اتنی نعمتیں یہاں ہیں، تو ہم کسی طرح کسی وقت یہاں سے نکال نہ دیے جائیں، تو لہٰذا ہمیں اس کا دانہ کھا لینا چاہیے۔ تو اماں جی حوا نے آپ بھی کھایا اور آدم علیہ السلام کو بھی مجبور کر دیا، جب کہ انہیں بھی کھانا پڑا۔ تو پھر یہ سب سے پہلی اس کی دشمنی کا
آدم علیہ السلام پر اور اماں جی حوا پر وار تھا جو وہ کامیاب ہوا، اور ان کو جنت سے نکالنے میں یہ اس کی سازش تھی، وہ کامیاب ہوئی۔ اچھا، آدم علیہ السلام کو تو جنت سے اتروانے میں ابلیس جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، تو یقیناً اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضی جو ابلیس سے تھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی کہ اس کی وجہ سے آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے۔ تو ابلیس نے یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ سے بجائے اس کے کہ آدم علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے جی دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ تو ابلیس کا یہاں پر کیا رویہ تھا کہ اس اپنے غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے اس نے کیا کام کیا؟ اللہ ذوالجلال نے جب ان کو نکالا ہے تو حضرت آدم اور حوا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور پھر اللہ ذوالجلال سے ان کلمات کے ذریعے معافی مانگی جو اللہ ذوالجلال نے خود آدم علیہ السلام اور حوا جی علیہ السلام کو سکھلائی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ سیدھی سی بات ہے، انہوں نے اپنی عاجزی، انخساری اور اپنی کمزوری کا اظہار کیا اور کہا ہمیں اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم تو اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہی رہیں گے۔ تو اللہ ذوالجلال نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو معاف کر دیا۔ اب اگر ادھر شیطان جو ہے یہ بھی کوئی معذرت کرتا کہ یا العالمین مجھ سے بھول ہو گئی، یا میں کہہ بیٹھا ہوں جملہ جو تجھے پسند نہیں تو لہٰذا مجھے معاف کر دیا جائے، تو ضرور ہے کہ اللہ ذوالجلال اسے بھی معاف کر دیتے، لیکن اس نے کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، کہ العالمین مجھے مہلت دے دو قیامت تک۔ کس لیے مہلت مانگ رہا ہے؟ تاکہ میں جس کی وجہ سے مجھ پر لعنت کی گئی ہے، مجھے روندا گیا ہے اور مجھے رنجید اور لعنتی قرار دے دیا گیا ہے، تو لہٰذا میں اس کو تاکہ گمراہ کروں، اس کو بھی ساتھ لے ڈوبوں۔ یعنی غلطی اپنی تھی اور وہ ڈال آدم علیہ السلام پر ہے۔ غلطی تو اپنی ہے جس کی بنا پر اللہ ناراض ہوئے ہیں اور ان کو نکالا گیا ہے، اور ڈال جو رہے وہ آدم علیہ السلام پر اور حوا پر، جبکہ ایسا نہیں۔ اب اس نے بغیر سوچے سمجھے کہ جلد بازی کرتے ہوئے اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ یا العالمین مجھے مہلت دے دے، تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے تجھے مہلت الی یوم یبعثون، یعنی اس دن تک جب میں قبروں سے اٹھاؤں گا، اور اس دن تک میں نے تجھے مہلت دے دی۔ اب یہاں دیکھو کتنی اس کی چالاکی، ایک تو اس نے معافی نہیں مانگی، دوسرا اس نے دعا کر کے مہلت بھی مانگ لی اور عذاب قبر سے بھی بچ گیا، کیونکہ اگر پہلے مرتا تو قبر کا عذاب ہونا تھا۔ تو اب یوم یبعثون کہہ کر اس نے اتنی لمبی مہلت اللہ سے لے لی کہ قیامت آ جائے۔ قیامت کا دن جب برپا ہوگا، شروع ہوگا، آغاز ہوگا، تو قبر والا جہان تو ختم ہو گیا۔ تو اس لیے کتنی مکاری کے ساتھ اس نے وہ اللہ ذوالجلال سے اس سے بچنے کے لیے یہ دعا کر دی اور لمبی عمر کے لیے اللہ ذوالجلال سے مانگا ہے۔ تو جب اتنی عمر کے لیے اس نے سوال کیا، اگر وہ معافی کے لیے ایگری ہو جاتا، معافی مانگ لیتا، تو اللہ ذوالجلال اس کو بھی معاف کر دیتے۔ شاہ صاحب، اب شیطان کی انسان سے دشمنی آغاز اس کا ہوا آدم علیہ السلام سے، تو اس نے مہلت مانگی قیامت تک کے لیے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو جو ہے وہ گمراہ کرے گا اور جنت کے راستے سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس چیز کو لے کر پھر اب انسان کو کیا کرنا چاہیے، اور قرآن ہمیں اس حوالے سے شیطان کے تعلق سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن مجید ہماری رہنمائی ہر پہلو پہ کر رہا ہے
کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وہ تمہارا دشمن ہے۔ صحیح۔ ایک ہوتا ہے انسانوں میں بھی انسان کے دشمن ہوتے ہیں، جنوں میں بھی دشمن ہے ہمارے، یہ شیطانوں میں بھی شیطان ہمارے دشمن ہے۔ اس طرح وہ ہر مخلوق میں ایک دوسرے کے دشمن تو چلے آتے ہیں۔ صحیح۔ ایک انسان ہے نا، اس کا دشمن ہے انسانوں میں، تو وہ اس کے کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی میدان میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے، اور اس کا مقابلہ کرتا ہے، اس کے نقصان پہنچانے سے کچھ قدر کمی واقع ہو جاتی ہے، اور یہ اپنے ساتھ کو ہمارے اپنے حمیتی لے جاتا ہے، جس کی بنا پر اس کا کچھ دفاع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے مد مقابل جو شیطان لعین اور یہ دشمن ہمارا ازلی ہے، وہ چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری کمزوریوں کو بھی دیکھتا ہے، اور ہمارے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سارے معاملات اس کے سامنے ہیں، جبکہ ہم میں وہ پوشیدہ ہے۔ تو اب ہمیں اس سے بچنے کے لیے اپنا مضبوط تعلق اپنے پیدا کرنے والے رب سے ہونا چاہیے۔ ایک تو گناہوں سے بچتا رہے، وہ کبیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، اللہ کی ہر نافرمانی والے کام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نافرمانی والے کام سے اس کو بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو جب انسان نیکی کے کاموں میں لگا رہے گا، اللہ ذوالجلال سے اپنا تعلق اور رشتہ مضبوط کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی اپنے دشمن اس شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اگر چونکہ اس میں تھوڑی سی بھی کمی واقع ہوئی تو وہ فوراً اس پر حملہ آور ہو کر، کیونکہ اس نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو، اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا، اور ان کو راہ راست سے ہٹاؤں گا، اور ان کو اپنے ساتھ لے ڈوبوں گا۔ اب وہی اسی کی بنا پر معاملات دیکھ لیں کہ بڑے بڑے کام جو اللہ ذوالجلال کو ناگوار ہیں، جن میں اللہ کی نافرمانیاں ہیں، یہ ان کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کر رہا ہے کہ ابن آدم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور وہ اپنی بات میں کامیاب ہوتے دکھائی دے رہا ہے۔ کہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو ایسے ایسے معاملات ہیں جن میں انسان شرم محسوس ہی نہیں کرتا کہ میں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہوں، اور اس کے حکموں کی حکم عدولی کر رہا ہوں۔ تو اس لیے شیطان جو تھا وہ اپنے مقصد میں اس قدر ہوشیار اور اس قدر شاطر ہے کہ اس نے انسان کو سمجھ ہی نہیں آنے دی۔ شیطان مختلف طریقے سے انسان کو گمراہ کرنے کی، ورگلانے کی، پھسلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پروگراموں میں تفصیل سے آپ سے رہنمائی لیں گے۔ تو اول میں آپ سے یہ پوچھوں گا، اولاً میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیطان انسان کو جو مختلف وار کرتا ہے مختلف طریقے سے، ان میں سے ایک جو اس کا حربہ آپ کہہ لیں، جو اس کا ہتھیار ہے، وہ وسوسہ ڈالنا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس میں فرمایا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس۔ تو یہ وسوسہ کس طریقے سے انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے شیطان؟ آپ نے سوال کیا ہے کہ شیطان کس طرح انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور اس کو کس طرح گمراہ کرنے کی وہ ناکام کوشش کرتا ہے۔ میں تو ناکام کوشش ہی کہوں گا، کیونکہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ تو اس کے تمام غلط کاریوں سے اور غلط منصوبوں سے اللہ کی رحمت سے محفوظ ہیں۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ انسان پر اس انداز سے وار کرتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے کہ انسان کو ایسے وسوسوں کا آغاز شروع کرا دے گا۔ بھئی یہ آسمان کس نے بنائے؟ تو انسان کہتا اللہ نے۔ پھر وہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ چاند، ستارے، سورج، یہ دریا، ندی، نالے، سوال کرتا کرتا یہاں تک کہ وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ ایسے موڑ پر آ گیا ہے کہ ان تمام چیزوں کے سوال
مجھے جواب کی صورت میں ملتے جا رہے ہیں تو فوراً ایک سوال اور کر دیتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اب کتنا بڑا اس انسان پر اس نے جو حملہ کیا ہے، وار کیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر ایسے موڑ پر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ سوال کرے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، تو فوراً تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دو، تاکہ تم اس کے وسوسوں سے محفوظ ہو سکو اور اس کی غلط کاریوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے ایمان کو بچا لو۔ تو لہٰذا اس موقع پر جو ہے انسان کو اللہ سے استغفار بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کے غلط کاریوں سے محفوظ فرما۔ شاہ صاحب، شیطان انسان کا دشمن ہے، مختلف طریقے سے اسے ورگلاتا ہے، پھسلاتا ہے، تو شریعت بھی ہماری یقیناً رہنمائی کرتی ہے کہ اس کے ہر وار کا توڑ کیسے کرنا ہے، وہ بھی شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ تو شیطان کے واروں میں سے ایک وار یہ ہے کہ وہ ڈراؤنے خواب انسان کو دکھاتا ہے۔ تو جب کسی کو ایسا ڈراؤنا خواب آتا ہے تو ہمیں اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے سوال کیا ہے برے خوابوں کے بارے میں، تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس کے لیے کیا دلائل ہیں قرآن و سنت کے حوالے میں، اور کیا ہماری قرآن و سنت میں رہنمائی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آقا آج رات مجھے خواب آئی ہے، اور خواب میں کیا میں دیکھتا ہوں کہ میرا سر کٹا ہوا ہے اور وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے ہوں، اور یہ جب سے خواب آئی بہت پریشان ہوں اور عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو شیطانی چالیں ہیں اور یہ شیطان آپ کے ساتھ کھیلتا رہا ہے خواب میں، لہٰذا اگر ایسا کوئی خواب آئے تو اس کو بیان نہیں کرو، بلکہ آپ نے تعلیم دی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے 3 مرتبہ اور اپنی بائیں طرف دھتکار دے۔ اور دوسرا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ان کو بتائیں نہیں، آپ خاموش ہو جائیں، یعنی اس کی تعبیر بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ یہ نہ بتانے کی ضرورت نہیں یا تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اور تیسری بات آپ نے جو بہت پیاری بتائی، آپ نے فرمایا کو صدقہ خیرات کر دے تاکہ اس کی شر سے اور اس کی تکلیف سے اللہ ذوالجلال صدقے کی وجہ سے تم پر رحمت فرما دے اور تمہاری اس میں حفاظت بھی ہو جائے گی اور اللہ کی تم پر رحمت بھی ہو جائے گی۔ جب شیطان جب انسان کا دشمن ہے تو اس کے دشمن سے کے وار سے بچنے کے لیے یقیناً شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو کچھ چیزیں آپ ایسی ذکر فرمائیے ہمارے ناظرین کے لیے کہ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ہم اپنا یعنی حفاظتی تدابیر ہم کون سی اختیار کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں دیکھیں، سب سے پہلے ہمارا دشمن ہے وہ تو اس کی ہر وقت اور ہر گھڑی کوشش ہے کہ میں اپنے دشمن پر غلبہ پاؤں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ مثلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو جمائی آئے جی، تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اگر منہ کھولتا ہے، کئی لوگ اتنا منہ کھولتے ہیں اور پھر آواز بھی ساتھ نکالتے ہیں، جیسے ایسے آواز، بھیانک سی آواز نکالتے ہیں، تو اس عمل کو دیکھ کر شیطان بہت خوش ہوتا ہے، صحیح، اور یہ اللہ ذوالجلال کو ایسی بات ناپسند ہے، اس کی بات اللہ کو اچھی نہیں لگتی۔ تو امام کائنات علیہ السلام نے یہاں ہماری رہنمائی یہ کی ہے کہ پوری کوشش کرے کہ اپنے اس وقت جب جمائی آنے لگے اپنے منہ کو بند رکھے، تاکہ کسی طرح اس کا دشمن شیطان
اس پر خوش نہ ہو، اور فرمایا اگر تمہاری حتی المکان کوشش کے باوجود بھی تمہیں وہ جمائی نہیں واپس جا رہی یا دوبارہ آ رہی ہے، یا وہ کوشش کرنے کے باوجود کنٹرول نہیں ہے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے منہ پر رکھ لو۔ اگر ہاتھ نہیں رکھا، منہ کھول دیا ہے، تو شیطان اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اور جب کہ انسان ایسی حالت میں وہ خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے دیکھ میں نے اس کی جو ہے نا منہ کھول دیا ہے اور اس کی آوازیں نکال دی ہیں، کتنی میرے میں طاقت ہے، تو اس لیے یہ عمل جو ہے یہ شیطان کو خوش کرتا ہے۔ اور ایک عمل ہے چھینک والا، اس پر اللہ کے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تمہارے بھائی کو چھینک آئے، اسے چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ، اور سننے والا اسے فرمایا تو ایک کہو یرحمک اللہ، اس نے اللہ کی تعریف کی ہے تو اس کے لیے دعا کر کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اور جو پھر وہ جس کو چھینک آئی تھی یہدیکم اللہ یصلح بالکم، تو وہ جملے پیارے، جب یہ جملے دہراتا ہے تو اللہ ذوالجلال اپنے اس بندے پر خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں، اور شیطان کو یہ جملے ناپسندیدہ ہیں، اس لیے وہ ناراض ہو جاتا ہے، یعنی مایوس ہو جاتا ہے۔ تو ان عمل میں بھی انسان کو قرآن و حدیث سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنی جمائی پر جو ہے کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر کنٹرول نہیں ہو سکتا تو کم از کم اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پہ رکھے تاکہ وہ اس سے بچ سکے کہ شیطان ناراضی ہو اس کے عمل سے۔ شیخ صاحب، شیطان جتنا زیادہ انسان اللہ کے ذکر سے، عبادت سے دور ہوگا تو اتنا ہی شیطان کا حملہ کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، اور جتنا انسان کے اندر تقوی زیادہ ہوگا، جتنا زیادہ اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اتنا ہی شیطان کے لیے حملہ آور ہونا اس انسان کے لیے مشکل ہوگا۔ تو اس کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری، جیسے میں کہا ہے کہ ہر معاملے میں، زندگی کے ہر موڑ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ایک آدمی رات کو سوتا ہے، اب حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو شیطان اس کے ناک کے نتھنوں میں داخل ہو جاتا ہے، صحیح، اور صبح اذان ہو گئی فجر کی، یہ نہیں اٹھا، نماز نہیں پڑھی، سورج طلوع ہوا ہے، پھر جو ہے نماز کا وقت چلا گیا، سورج طلوع ہو گیا، اب شیطان اتنا فارغ نہیں کہ اس کو ہی لے بیٹھے، کسی اور کو گمراہ نہ کرے، ادھر اس کا کام تمام ہوا ہے، اب وہ اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے اور اس سے الوداع ہو جاتا ہے، یعنی چلا جاتا ہے، وہ رات گزارتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ صبح اٹھو اور سب سے پہلے اپنے ناک کو جھاڑو، تاکہ وہ غنودگی اور وہ جو شیطان تمہارا اوپر قابض رہا ہے اس کا قبضہ جو ہے وہ چھوٹ جائے اور تم اللہ کے ذکر کے لیے اٹھ پڑو۔ تو اس ناک کو اچھی طرح 3 مرتبہ جھاڑو، صاف کرو، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم اگر اذکار کر کے سوئیں گے، رات کے سونے سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذکار بتائے ہیں وہ جب کریں گے تو شیطان تو قریب آئے گا ہی نہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بستر پر آئے اور پھر آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ ذوالجلال آسمان سے ایک فرشتے کو اتارتا ہے، اس کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ تم نے اس کی حفاظت رات کرنی ہے، تو شیطان تو قریب آئے گا ہی نہیں۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے بتلائے ہوئے وہ سنہری اصول اور وظائف سے جو ہے دور رہتا ہے اور کمی کوتاہی کرتا ہے، سستی اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے، سو جاتا ہے ایسے ہی، نہ اس نے دعا کی نہ اس نے اللہ کا ذکر کیا، تو پھر شیطان نے تو اس کے ساتھ
یہ برتاؤ کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی طرح دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی سویا ہے اور وہ اذان ہو گئی فجر کی، نماز بھی ہو گئی، نہ اس نے اٹھ کر نماز پڑھی اور نہ ہی اللہ کے گھر کی طرف گیا، نہ ذکر کیا، اور سورج طلوع ہو گیا، کافی اوپر بلند ہو گیا، تو اب شیطان جو ہے اس کے کانوں میں پیشاب کرے گا اور کرنے کے بعد ہنستا ہوا خوش ہوتا ہوا یہاں سے بھاگ جائے گا، اور یہ جو ہے شیطان کا دوست یہیں پریشان اور بہت سارا ڈھیر سارا جو ہے نا خسارہ لے کر اپنے بستر سے اٹھے گا۔ تو اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ سوئیں اور صبح اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھیں اور اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کا رخ کریں۔ شاہ صاحب، انسان فجر کی نماز کے لیے اٹھنا چاہتا ہے لیکن اٹھ نہیں پاتا ہے، حالانکہ وہ رات کو جلدی بھی سو جاتا ہے، تو پھر بھی اس کے لیے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس یعنی بیداری میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے، اس میں شیطان کا بھی کوئی ہاتھ ہے؟ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سوتا ہے اور شیطان جو ہے اس کے ناک کی طرف سے اس کی گدی تک پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ گرے لگاتا ہے، 3 گرے لگاتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ کہیں جلدی اٹھ کر نماز کی تیاری نہ کرے، نماز نہ پڑھ سکے اور اللہ کا ذکر نہ کر سکے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان صبح جب اذان ہوتی ہے تو کوشش کر کے اٹھتا ہے اور اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس نے ذکر کیا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب اللہ کا ذکر کرنے کی بنا پر اس کی برکت سے ایک گرہ کھل جاتی ہے جو شیطان نے لگائی تھی، اور اس کی کوشش تھی کہ یہ سویا رہے، بلکہ وہ اسے کہتا ہے سو جا بھی بہت ٹائم ہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی 20-25 منٹ ہوں گے، پھر ابھی 10 منٹ ہیں، پھر کوشش کرتا ہو بھائی بڑی لمبی اس نے قاری صاحب نے رکعت پڑھانی ہے لہٰذا چلے جانا ہے، کوشش تو اس کی ہوتی ہے اس کو اس بڑے اجر سے محروم رکھے، لیکن انسان اٹھتا ہے، اب اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے تو ایک گرہ کھل گئی۔ اب یہ اپنی چارپائی سے اٹھا، اس نے وضو کرنا شروع کر دیا ہے، وضو کیا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل گئی ہے۔ اب یہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے گھر میں پہنچ کر نماز شروع کر دیتا ہے تو وہ تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح شیطان سے یہ بچ گیا اور اس کے تمام منصوبہ جو تھے وہ خاک میں مل گئے اور اللہ کی رضا اسے نصیب ہو گئی، اور اس کو اللہ ذوالجلال نے وہ اعزاز عطا کر دیا کہ عشاء کی نماز جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجماعت پڑھ کے سویا، فجر کی نماز باجماعت پڑھی تو رات ساری اللہ ذوالجلال اس کو اپنے ذکر میں گزارنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ تو لہٰذا ہمارے جو ہے ہمارا دشمن اصلی، اس سے بچنے کے لیے ہمیں وہ تمام امور طے کرنے پڑیں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں۔ آئندہ جو پروگرام ہمارا ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا جو ازلی ابدی دشمن ہے شیطان، وہ ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے کون کون سے ہتھ کنڈے اختیار کرتا ہے، کیسے کیسے اس کے انداز ہوتے ہیں ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، ہمیں نیکی کے راستے سے دور رکھنے کے لیے، گناہ کے راستے پر لگانے کے لیے وہ کون کون سے حربے اختیار کرتا ہے۔ تو ہمیں شیطان کے ان ہتھ کنڈوں سے، ان حربوں سے بچنے کے لیے ان سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہیں نہ ہو کہ انجانے میں وہ ہم پر حملہ آور ہو جائے اور ہم بعد میں ہاتھ ملتے رہ جائیں جب شیطان ہم پر اپنا وار کر چکا ہو۔ تو اگلا پروگرام ضرور دیکھیے گا، بڑا اہم ہے، جس میں ہم شیطان کے حربوں اور اس کے ہتھ کنڈوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں،
اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔